بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کی بارگاہ میں ایک واقعہ ایک سبق کے ساتھ حاضر ہے۔ بڑا ہی سبق آموز اور عبرت آموز واقعہ ہے آج کا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ بزرگوں نے اپنی کتاب میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو لکھا ہے۔ ایک بادشاہ بہت ہی ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے ظلم کی انتہا اتنی تھی کہ اس نے بہت بڑے بڑے خونخوار قسم کے جان لیوا قسم کے کتے اس نے پال رکھے تھے اور اکثر ان کو پنجروں میں بند رکھتا اور بھوکا رکھتا، اور کسی سے بھی ناراض ہوتا، کسی کو سزا اس نے دینی ہوتی تو وہ اس کو ان پنجروں کے اندر ڈال دیتا، اور یوں وہ بھوکے جو کتے تھے وہ اس شخص کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ اب یہ اس کی ظلم کی انتہا بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ ایک وزیر تھا جس کو 35 سال ہو چکے تھے اس کے ساتھ اس کی خدمت کرتے کرتے۔ ایک دن وزیر کہنے لگا کہ اب میری وہ عمر بھی نہیں رہی، وہ طاقت بھی نہیں رہی، اب میں بوڑھا بھی ہوتا جا رہا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ اب کہیں مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو اور بادشاہ سلامت مجھے بھی اٹھا کر ان کتوں کے آگے ڈال دیں۔ وزیر نے ان کتوں کی خدمت پر جو شخص مامور تھا اس کو کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے چھٹی چلے جاؤ اور یہ خدمت مجھے دے دو۔ اب کیا ہوا، اب وزیر ان کتوں کی خدمت کرتا، ان کو کھانا پینا جو بھی تھا ان کے معاملات وہ کرتا، یہاں تک کہ 3 ماہ کے اندر اس نے ان کتوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن وزیر سے بھی غلطی سرزد ہو گئی، بادشاہ وزیر سے بھی ناراض ہو گیا اور بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ وزیر کو اٹھا کر ان کتوں کے پنجروں میں ڈال دیا جائے۔ اب بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ جب کتے کسی کو چیر پاڑ کر کھاتے اور یہ قریب کھڑے ہو کر تماشا دیکھا کرتا تھا اور اپنے آپ کو یوں یہ خوش کیا کرتا تھا۔ اب بادشاہ نے وزیر کو اٹھوایا اور ان پنجروں کے اندر ڈال دیا اور تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وزیر کو ان پنجروں کے اندر ڈالا گیا تو دیکھا گیا کہ کتے ایک دم آئے اور آ کر وزیر کے پاؤں میں بیٹھ گئے اور اس کے قدم چاٹنے لگ پڑے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا، میں نے تو وزیر کو اس لیے پنجروں میں ڈالا تھا تاکہ کتے اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں، کتے تو اس کے قدم چاٹنے لگ پڑے ہیں۔ اب وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اے وزیر، اے بادشاہ، کہ اللہ پاک نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر یہ کتے ہیں اور خون خوان جانور ہیں، دیکھ لے تو نے میری 35 سال کی جو خدمت تھی وہ کسی خاطر میں نہیں لائی، میں نے 35 سال تیرے ساتھ گزارے، تیری خدمت کی، تیری ہر بات مانی، تیرا حکم مانا، لیکن میری ایک خطا پر تو نے اٹھا کر مجھے کتوں کے آگے رکھ دیا، جب کہ صرف 3 ماہ میں نے ان کتوں کے ساتھ گزارے، ان کی خدمت کی، ان کو کھانا پینا دیا، انہوں نے میرے ساتھ کیسی وفا کی عمدہ مثال قائم کر دی کہ تو نے مجھے ان کے آگے کھانے کے لیے ڈالا مگر یہ میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اے بادشاہ، تو انتہائی بے وفا نکلا، مگر دیکھ لے ان کتوں نے وفا کی مثال قائم کر دی، کتے با وفا نکلے۔ تو سوشل میڈیا کے ناظرین،
اس واقعے سے ہم نے بھی سیکھا کہ بعض انسان ہوتے تو انسان نما ہیں لیکن وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ ارد گرد رہنے والے لوگ بے شک ان کی کئی نیکیاں، کئی نیک کام ان کے ساتھ ہوں تو وہ ان نیک کاموں کو فقط کسی ایک غلطی کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے اور یوں کسی ایک غلطی کی بنا پر ان کو وہ اپنے سے دور کر دیتے۔ اور اگر اس کی ایک مثال یوں لے لی جائے، ایک عورت ہے، اپنے خاوند کے ساتھ اس نے 20-25 سال 30 سال گزارے ہیں، اس کی خدمت کی ہے، اس کے ساتھ رہی ہے، اگر ایک چھوٹی سی غلطی اس سے ہو جاتی ہے تو ظالم قسم کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ انہیں 3 طلاقیں دے کر یکمشت اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، اپنی ہر چیز سے فارغ کر دیتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس ایک غلطی کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے جو ہم پر احسانات ہیں، جو اس نے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے، جو اس نے ہمارے ساتھ بھلائیاں کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، جو اچھا وقت گزرا ہے، اس کو بھی یاد کرتے ہوئے بادشاہ کی طرح ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جانوروں نے ہمیں سکھایا کہ ہم جانور ہو کر تھوڑا عرصہ ساتھ رہنے والے کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں۔ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، تو اس سے زیادہ اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ وفا کا معاملہ کرے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ایک مرتبہ پھر ایک واقعہ، ایک سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔